بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کی آج کی سب سے بڑی خبر کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہے، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی بھی کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک حافظ قرآن شخص سید عاصم منیر احمد شاہ صاحب کو پاکستان کا آرمی چیف تعینات کیا گیا ہے، جبکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اس حوالے سے دیگر بھی جو ان کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آج کے جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج وفاقی کابینہ نے اجلاس میں اپنے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر احمد شاہ صاحب کی تعیناتی کی منظوری دی۔ اور اس کی خبر پھر بریک ہوئی جب خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ تعیناتیوں کے جو سمری ہے وہ وزیر اعظم نے اپنی ایڈوائس کے ساتھ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوا دی ہے، جبکہ اس کے بعد وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے نام بھی بتایا کہ جنرل عاصم منیر احمد شاہ کو آرمی چیف، جبکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کرنے کی ایڈوائس وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوائی ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سمری صدر مملکت کو بھجوائی ہے اور امید ہے کہ وہ اس پر آئین اور قانون کے مطابق عمل کریں گے اور اس معاملے کو کوئی سیاسی رنگ نہیں دیں گے اور نہ ہی وہ کسی اس کو التوا میں رکھیں گے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، جو کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک نجی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا تھا کہ صدر صاحب ان سے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ وہ ان کی پارٹی کے کارکن رہے ہیں اور جنرل سیکرٹری رہے ہیں، تو وہ بطور پارٹی سربراہ وہ ان سے مشاورت کریں گے۔ تو ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صدر مملکت آج حامد میر کے بقول وزیر اعظم کے جہاز میں لاہور گئے اور زمان پارک میں جو ان کی عمران خان کی رہائش گاہ ہے وہاں ان سے 45 منٹ تک گفتگو کی، ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر وہ مشاورت کے بعد واپس آ گئے۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ صدر عمران خان نے صدر مملکت کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور سمری پر دستخط کریں۔ اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے، جو پی ٹی آئی رہنما ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور مختصر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے 45 منٹ عمران خان سے ملاقات کی اور آرمی چیف کی تعیناتی پر تبادلہ خیال کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 6:30 سے 7 بجے کے دوران صدر مملکت آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، جس میں ہمارا موقف بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد صدر مملکت واپس سے اسلام آباد تشریف لے آئے اور پھر 6 بجے کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ انہوں نے سمریوں پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد پھر یہ خبریں آئیں کہ جنرل عاصم منیر احمد شاہ اور ساحر شمشاد مرزا صدر مملکت سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ خبریں آئیں
کہ دونوں پھر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے بھی الگ الگ ملاقات کرنے گئے ہیں۔ دونوں کے صدر مملکت نے اپنی سمری جاری کی جس میں انہوں نے تعیناتیوں کی منظوری دی، اور آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت انہوں نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دونوں تعیناتیوں کی منظوری دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی جو ہے وہ 27 نومبر سے اس پہ نافذ العمل ہوگی، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر احمد شاہ کی تعیناتی کی جو میعاد ہے وہ 29 نومبر کو شروع ہوگی، جب جنرل قمر جاوید باجوہ GHQ میں باقاعدہ طور پر منعقدہ تقریب میں جو پاک فوج کی کمان ہے اور چھڑی ہے وہ جنرل عاصم منیر کو حوالے کریں گے ان کے۔ تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم سے بھی ملاقات دونوں کی ہوئی اور صدر مملکت سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں وزیر اعظم نے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو مبارکباد دی اور توقع ظاہر کی کہ وہ ملک کو درپیش جو داخلی سلامتی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور دہشت گردی کے خلاف جاری جو جنگ ہے اس کو دہشت گردی کی لعنت کے خاتمہ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جبکہ صدر مملکت نے بھی دونوں جو تعیناتیاں ہوئی ہیں ان کو مبارکباد دی اور ان سے توقع کی کہ وہ اپنا پیشہ ورانہ فرائض وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق نبھائیں گے۔ جبکہ جو آج کی سب سے مزے کی بات ہے اور جو سب سے بڑی اچھی بات مجھے بھی لگی ہے اور سارے ٹویٹر پر بھی چل رہی ہے، لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر احمد شاہ صاحب جب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ملنے آئے تو انہوں نے وزیر اعظم کو سیلوٹ کیا، اور جس کو دیکھ کر مزہ آ گیا جی، اور پیسے بھی پورے ہو گئے کہتے ہیں جس کو۔ تو اس پہ PTI والوں کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں اور وہ الٹے سیدھے بیانات بھی جاری کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو اپنے عہدے کا خیال نہیں ہے، اور وہ آگے جا کر انہوں نے آرمی چیف کو ان کا استقبال کیا ہے اور اس طرح کی باتیں کی ہیں شیر مزاری صاحبہ نے۔ تو یہ تو آج کی تعیناتیوں کا معاملہ تھا۔ PTI والے کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان ان کو تعیناتی کو نہیں ہونے دیں گے۔ عاصم منیر صاحب کے بارے میں خاص طور پر کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے، اور ان کی 27 تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے تو سمری صدر صاحب روک لیں گے اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ تعیناتی نہیں ہوگی، اس طرح کی باتیں، لیکن پھر وہ سینیٹی پریویلز والی بات ہے کہ انہوں نے معاملہ فہمی کا ثبوت دیا اور اس معاملے کو کوئی متنازع نہیں بنایا ہے۔ جبکہ PTI کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد ملک میں صاف اور شفاف اور منصفانہ انتخابات ہیں وہ کروائے جائیں، اور یہ جو عہدیدار نئے تعینات ہوئے ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ تو تھی سارا سلسلہ آج کا، اور عمران خان جو چاہتے تھے کہ جی ان کی خواہش تھی کہ مجھ سے مشاورت کی جائے تو ان سے بھی مشاورت ہو گئی، اور اب انہوں نے 26 نومبر کو یہاں آنا ہے، پنڈی میں انہوں نے آنے کی کال دیا لوگوں کو، اور امید ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ وہاں جلسہ کر کے پھر وہ گھر کو چلے جائیں گے، اور آئندہ 9-10 مہینے جو رہتے ہیں وہ آئینی مدت اسمبلی کی پوری ہوگی 17 اگست کو، اس کے بعد پھر 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے، اور اس ٹائم جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے آرمی چیف، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان۔ کچھ 1 مہینے کے لیے پہلے میں جسٹس عمر عطا بندیال ہوں گے چیف جسٹس، تاہم پھر وہ ستمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، تو آخری جب الیکشن ہوں گے تو اس ٹائم میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی ہوں گے، اور امید ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے۔ اور ان تعیناتیوں کی آج جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر احمد شاہ کی تعیناتی ہوئی ہے
اسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پروجیکٹ عمران شروع ہوا تھا تو اس کے خاتمے کی طرف یہ پہلا قدم ہے یا آخری قدم ہے، جو بھی کہہ لیں آپ۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ سیاست میں پاک فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے، اور ان کو اپنے آئینی اور قانونی جو ان کا دائرہ اختیار ہے اور کردار ہے وہی ادا کرنا چاہیے، اور جو سیاست ہے کسی پارٹی کی ان کو حمایت نہیں کرنی چاہیے، اور جو عوام ہے ان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے، جو بھی وہ فیصلہ کریں، جس پارٹی کو بھی وہ ووٹ دیں، وہ اس کو چاہیے کہ وہ حکومت بنائے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں کہ جو جنرل دونوں تعینات ہوئے ہیں ان کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو ان کا تجربہ ہے، جو ان کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کا تعلق پنجاب کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے، اور وہ کئی دہائیاں پہلے پھر وہاں سے راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کے والد ٹیکنیکل اسکول لال کڑتی کے پرنسپل تھے، جبکہ ان کے ایک بھائی سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے بھائی بطور استاد شعبہ تعلیم میں سے وابستہ ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی ونگ کمانڈر مصطفیٰ علی میر کے ساتھ طیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر احمد اس وقت سب سے سینئر ترین جنرل تھے۔ انہیں ستمبر 2018 میں 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ انہوں نے 2 ماہ بعد چارج سنبھالا تھا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا 4 سالہ دور 27 نومبر کو ختم ہونے والا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ایک بہترین افسر ہیں۔ وہ منگلا میں آفیسرز ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے تھے۔ فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت سے موجودہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں، جب سے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بریگیڈ کے طور پر ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈر ناردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈر 10 کور تھے، یعنی راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ بعد ازاں انہیں 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا، اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنایا گیا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر کیا مختصر مدت کے لیے رہا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر 8 ماہ کے اندر ہی ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا تھا۔ ان کے تبادلے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی کہ جو عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ ملک ریاض سے وہ ہیروں کے سیٹ لے رہی تھیں، اور دیگر جو معاملات ان کے انگوٹھیوں کے اور اس طرح کے آئے تھے، تو اس حوالے سے جنرل عاصم منیر نے DGISI کے طور پر ان معاملات کو عمران خان کے علم میں لانے کی کوشش کی، جس پر عمران خان ناراض ہوئے اور انہیں ان کے عہدے سے DGISI کے عہدے سے ہٹوا دیا گیا، اور پھر فیض حمید کا تقرر کیا گیا۔ جبکہ GHQ میں اس وقت وہ کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس سے قبل وہ کور کمانڈر گجرانوالہ کے طور پر 2 سال فائز رہے تھے۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں ISI اور MI کی قیادت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پہلے کوارٹر ماسٹر جنرل ہوں گے جنہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں، اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ جبکہ جنرل طاہر شمشاد مرزا کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جنرل عاصم منیر کے بیچ سے ہی تھا، اور ان کا تعلق سندھ رجمنٹ سے ہے، جو کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا پیرنٹ یونٹ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا، اور گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر کام کیا۔ ان کو جنرل رحیل شریف کے آخری 2 برسوں میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی۔ اپنی اس حیثیت میں وہ GHQ میں جنرل رحیل شریف کی کور ٹیم کا حصہ تھے، جس نے شمالی وزیرستان میں
تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی اور کوآرڈینیشن گروپ QGC میں بھی کام کرتے رہے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بین الافغان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا سرتاج عزیز کی زیر قیادت گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے ہیں۔ اس حیثیت میں وہ خارجہ امور، سلامتی امور سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ 2021 میں چینی وزیر خارجہ وینگ جی کے ساتھ ہونے والی اسٹریٹجک بات چیت میں بھی وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے اور وہ اہم عہدوں کے لیے اہل ہو جائیں۔ ایک فوجی ذریعے نے ان کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بننے کے لیے واضح امیدوار ہیں۔ یہ دونوں امیدواروں کے بارے میں انفارمیشن ہے بنیادی جن کو آج تعینات کیا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ دونوں جو تعیناتیاں آج ہوئی ہیں یہ پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کو مزید نکھارنے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور جو پاک فوج کو سیاست سے جو دور رکھنے کا جو جنرل باجوہ نے بتایا تھا کہ گزشتہ برس فروری میں فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے کو بھی وہ آگے لے کر چلیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئندہ مستقبل میں بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور جو بھی لوگ جس بھی پارٹی کو ووٹ دیں اور منتخب کریں وہ حکومت میں آئے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، یا آصف زرداری ہوں، یا مولانا فضل الرحمان ہوں، یا کوئی تیسرا چوتھا جو بھی ہو۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میرا YouTube چینل آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔